ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کی راہ میں ایک اور ایسی شخصیت جس نے اپنا کردار ادا کیا، ایک وہ ڈش، وہ فوڈ جس کو صرف سال کے ایک ماہ میں چند دنوں میں کھانا روایت سمجھا جاتا تھا، مگر اس کو انہوں نے 12 مہینے کا کھانا بنا دیا اور نہ صرف پاکستان بلکہ کراچی شہر کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے کراچی شہر آنے والی تمام اہم شخصیات، فیملیز نے جب ان کے فوڈ کا ذائقہ چکھا تو وہ اگر ایک پلیٹ منگاتے تو دوسری پلیٹ کھاتے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں اس شخصیت کو جو کہ کیمرہ اسکرین سے زیادہ قریب نہیں رہی، کبھی پروگرام میں نہیں آتے، سادہ آدمی، سادگی سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور آج بھی سادگی سے کراچی شہر میں اپنا کاروبار رن کر رہے ہیں، اور دور حاضر میں ان کی مدد ان کے شہزادے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حسین آباد فوڈ اسٹریٹ کا ایک بڑا نام، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک دو نام ہی تھے جن سے حسین آباد فوڈ اسٹریٹ کا نام فوڈ اسٹریٹ بنا تو نہ یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ کراچی حلیم کے کرتا دھرتا آنر جناب سید محمود علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو یہاں پہ۔ جزاک اللہ۔ آپ پروگرام میں نہیں آتے، اکثر ٹی وی چینلز پہ آپ کو بہت کم دیکھا گیا ہے، جی جی، مگر آپ یہاں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے شہزادے سید منیب علی، جو کہ دور حاضر میں ان کا کردار جب ظاہر ہوا کہ جب پاکستان دنیا کی طرح، پاکستان اور پورے پاکستان بھر کی طرح جب کراچی شہر میں کووڈ کا لاک ڈاؤن دیکھنے کو ملا تو ایک نئی جدت کراچی شہر کے لیے پاکستان میں ایک نئی اصطلاح کا تعارف ہوا جو کہ دنیا بھر میں تو جاری اور ساری تھی مگر پاکستانیوں کے لیے نہیں تھی، آن لائن آرڈر اور آن لائن فوڈ گھر پہ منگوانا۔ تو اس میں اپنا کردار ادا کر کے کراچی حلیم کا نام زندہ رکھا سید منیب علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں۔ آج ہم بات کریں گے، اچھا حلیم کے نام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی کچھ تنقید بھی آتی ہے، کچھ بات بھی آتی ہے کہ یہ ایک ڈش ہے جس کو ہم حلیم کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، مگر اس کو کچھ لوگ دلیم بھی کہتے ہیں تاکہ کیونکہ حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب یہ جن کی فیلڈ ہے، جن کا تعلق ہے، وہی زیادہ بتا سکیں گے۔ تو ماشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بڑا آپ کا کردار رہا، آپ نے فوڈ اسٹریٹ میں ایک تاجر برادری کے حوالے سے بھی اور ماشاءاللہ اور معاملات میں بھی آپ کے ڈونیشن اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو اس نام کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہوئی کہ یہ اللہ جی کا نام ہے حلیم اور اب اس نام سے یہ ایک کھانا مشہور ہوا ہے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ اپنے جو برانڈ کا نام چینج کر کے کراچی حلیم کی جگہ کراچی دلیم کیا جائے، یا عوام کی طرف سے کبھی پرزور اس طرح کی کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا؟ اکثر لوگ نے اس بات میں مجھ سے کہا کہ یہ حلیم جو ہے اس کا نام دلیم کر دے، تو پھر میں نے جو ہے مفتی صاحب سے مشورہ کیا نیو ٹاؤن مسجد میں جا کے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، حلیم نام اللہ کا نام کی صفت ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بس آپ جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر میں مطمئن ہوا، اور حلیم اللہ کے نام کی صفت ہے، اور حلیم ایک بابرکت ڈش ہے اور جس کو نیاز نظر کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور حلیم ایک تقویت اور ایک خالص غذا ہے۔ اور اکثر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا یا ان کا منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے یا کوئی طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو اکثر وہ حلیم ہی کھاتے ہیں اور بہت شوق سے، اور اکثر ڈاکٹر یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر آپ میں ویکنیس ہو گئی ہے تو آپ حلیم کھائیں۔ اور کراچی کے اندر سب سے پہلے حلیم کو جو ہم نے شکل دی، پہلے تو حلیم اسی طرح سے ٹھیلوں پہ اور جو ہے وہ ہوتا تھا، اور لیکن ہم نے بہترین کراکری اور اس کی کوالٹی حلیم کی، اور پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ٹھیلوں پہ کلے کا گوشت اس طرح کی حلیم بکتی تھی، اور
تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا، لیکن ہم نے اس ڈش کو اس طرح سے لے کے آئے کہ بالکل جیسے قربانی کا گوشت ہوتا ہے بچھیا کا، وہ ہم نے استعمال کیا، مسالے خود پسوائے، ہم نے کوالٹی بہت اچھی کی، ہائیجینک، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی اور لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور 1985 سے اور آج تک ہمارا جو ذائقہ ہے، کوالٹی ہے، وہ اللہ کے کرم سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اور کراچی حلیم ایک 5C4 نارتھ کراچی سے میں نے ایک اسٹال لگایا تھا، اور پھر جو ہے 1987 میں عزیز آباد میں آیا اور جو ہے حسین آباد میں جو ہے ایک دکان کی شکل اختیار کی، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بڑا سراہا. اور پھر 91 میں بنس روڈ آیا ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر 97 میں لزبیلا، اور 2006 میں شاعرہ فیصل پہ کراچی فوڈز کے نام سے میں نے کاروبار کیا، جو ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے اور تقریباً 300 کی ڈائننگ ہے وہاں پہ اور جب مختلف آپ یہ کھانے ہیں. تمام چیزیں بتا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شروع سے بتائیں کہ 1985 سے جب سے آپ نے کاروبار کا آغاز کیا تو وہ کیا دور تھا، اور اس کے بعد کس طرح آپ یہاں تک پہنچے. 1985 سے جب میں نے کاروبار شروع کیا تو بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ 1986 سے حالات کراچی کے خراب ہوئے، اور میں نے 85 سے کام شروع کیا تھا. 86 سے کراچی کے حالات خراب ہوئے. وہ بشرا زیدی کا ایک کیس ہوا کراچی میں، اور اس نے جو حالات خراب کیے اور ہم نے جو مشکلات کا سامنا کیا، اور جو ہے وہ بہرحال، لیکن ہم نے اپنا کاروبار ختم نہیں کیا، نہ ہم نے اس کو روکا، مسلسل وہ چلتا رہا. شارٹ ٹائم میں وہ رہا، اور پھر جو جیسے ہڑتالیں وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں بھی ہم نے جو ہے جب شام میں اپنا آؤٹ لیٹ کھولا تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے جو ہے وہ سراہا، اور لوگ رش لگ جاتا تھا، اور پورے دن کی جو سیل تھی وہ 2 گھنٹے میں ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے. اور کراچی کے حالات جو ہے میں نے لیاری میں بھی جو ہے کراچی حلیم کھولا تھا، یہ 99 میں اور 99 میں کھولا تھا. تو وہاں پہ بھی مقصد فیس کیا، اور پھر جو ہے بنس روڈ پہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ہمارا ایک نام ہے، اور بہت اچھی ڈائننگ ہے، اور جو ہے لوگ پورے مقصد پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور کراچی حلیم کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور باقاعدہ ٹن پیک کی شکل میں جو ہے باہر ممالک میں لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کے لیے. اور پاکستان میں جو فلائٹ 2 گھنٹے کی ہوتی ہے تو وہ تازہ حلیم لے کے جاتے ہیں باقاعدہ، اور دیگیں لے کے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیگیں لے کے جاتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور کراچی میں چکن حلیم بھی میں ہی لے کے آیا ہوں. پہلے بیف حلیم کا ٹرینڈ تھا کہ بیف حلیم ہوتی تھی، تو چکن حلیم لے کے آیا. پھر میں ویجیٹیبل حلیم بھی میں نے جو ہے سیل کی. تو ماشاءاللہ آرڈر پہ ہم ویجیٹیبل حلیم، فش حلیم اور مٹن حلیم یہ سب آرڈر پہ بنا کے دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریبوں میں، اور بلکہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی ہمارا حلیم جاتا ہے، اور وہ اپنے بوفے میں ہمارا حلیم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں عزت دی ہے. زبردست ماشاءاللہ. ایک ایشو جو کہ اس میں کراچی حلیم کا نام بھی آتا ہے، اور اکثر جو حلیم کے خاص طور پہ جو سستے اسٹال ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حلیم کے اندر روئی کا استعمال، کاٹن کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک خطرناک طریقے کی، اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک کچھ ہمیں تاریخ کے اگر ہم اوراق کو پلٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کراچی کے کچھ حلیم والوں پہ کیس بھی ہوتا ہے. ایک بڑی شخصیت آتی ہے کراچی، حلیم کھا کے بھی جاتی ہے، پھر جب اپنے لیبارٹری میں یا اپنے گھر یا آفس میں اس کو وہ پانی سے واش کرتے ہیں تو روئی نکلتی ہے، جس پہ پھر کوئی قانونی کا آپ کی طرف سے جوابی کارروائی ہوتی ہے. وہ کیا ایک ہسٹری ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. 97 کی یہ بات ہے، 1997 کی، کہ ایک چینل نے بلیک میل کیا، اور وہ آیا اور بنس روڈ پہ اس نے حلیم کھائی،
اور حلیم کھانے کے بعد اس نے پارسل لیا اور اسٹوڈیو میں اپنے جا کے حلیم کو دھویا اور حلیم کے جو اعضا تھے اس کو بتایا کہ یہ روئی ہے، جبکہ روئی جو ہے وہ آپ کھا ہی نہیں سکتے اور روئی اس میں حل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ گوشت جیسے میں آپ کو بہت اچھی ایک مثال دوں کہ اگر شامی کباب آپ اپنے گھر میں بنائیں اور شامی کباب کو جب آپ توڑیں گے تو اس میں گوشت کے فائبر ایسے محسوس ہوں گے جیسے روئی ہے. تو روئی تو ایک دھاگا انسان نہیں کھا سکتا، لوگ تو 4 پلیٹیں کھاتے ہیں ماشاءاللہ، 1 کلو حلیم ایک بندہ کھا جاتا ہے، 1 پاؤ کی 1 پلیٹ ہوتی ہے. تو یہ اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ کچھ لوگ پتہ نہیں کس وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں، چاہے وہ ٹھیلے پہ حلیم بیچ رہا ہو یا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں، روئی کا تصور ہی نہیں ہے. اور روئی جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایک چینل کے جو ہے کی وجہ سے یہ لوگوں کے ذہن میں آئی. اور اچھا جب یہ آئی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حلیم کی وجہ سے عزت دی ہے، تو میں اس کو واضح کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ چیز غلط ہے. تو میں نے اس میں ہائی کورٹ میں کیس کیا اس چینل کے خلاف، اور منصور عارفین میرے وکیل تھے، اور یہ کیس تقریباً چلا کوئی 5 سال، اور پھر میرے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ سارا چینل بھاگ گیا، وہ کوئی نہیں آیا. اور جو ہے وہ باقاعدہ میں نے جو ہے لیبارٹری سے اپنی حلیم ٹیسٹ کرائی، اور کیونکہ کورٹ کے اندر آپ نے ساری چیزیں پیش کرنا ہوتی ہیں، اور جب وکیل نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں لیبارٹری سے جو ہے اس کا بتائیں کہ اس میں روئی ہے، تو وہ بھاگ گئے. کیونکہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف کوئی بھی بات کہتے ہیں لیکن پروف ہونا چاہیے صحیح، اور کچھ لوگ نقصان پہنچانے کے لیے کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے دشمن کہہ لیں یا پاکستان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، کیونکہ پاکستانی کھانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، اور اسپیشل کراچی، پاکستان میں کراچی کے کھانے یہ اتنے مشہور ہیں، بلکہ لاہور میں اور پشاور میں اور فیصل آباد وغیرہ میں وہ بھی جو ہے یہاں سے حلیم لے کے جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں آپ آئیں وہاں برانچ کھولیں، اور جو ذائقہ آپ کا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کراچی پہ کہ کراچی کے کھانے جو ہیں بہت ہی اچھے، اور فوڈ نے بہت ترقی کی ہے، فوڈ بزنس نے بہت ترقی کی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تازے کھانے، اب جیسے میں اپنے بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے ماشاءاللہ 6 آؤٹ لیٹ ہیں، اور جتنا بھی کھانا بچتا ہے وہ سب جو ہے ہم پارسل بناتے ہیں، اور سول ہاسپٹل میں جو تیمارداری کرنے آتے ہیں لوگ، ان کو ہم فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے ٹائم ہم ان کو بانٹ دیتے ہیں. ہم نے کبھی باسی حلیم نہیں بیچا، باسی کھانا کبھی نہیں بیچا، اللہ نے بڑی برکت دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداری جو ہے وہ ترقی کا بہترین راز ہے، اور برکت اللہ تعالیٰ جب بھی دیتے ہیں کہ جب آپ کی نیت صحیح ہو. بہت ہی زبردست بات آپ نے کی، اور یقیناً جب آپ سچائی کے ساتھ کوئی کام اور بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی بات میں ایک وزن بھی ہوتا ہے، ایک فلو ہوتا ہے. 90s کے اندر اور 80s کے آخر میں جب پاکستان کے تو حالات اتنے خراب نہیں تھے، مگر کراچی شہر کے حالات خراب تھے، اور آپ کی برانچ صرف کراچی میں ہی تھی. کبھی یہ سوچ آئی، اچھا ابھی جب کووڈ کی بات آئی تو یہ بیماری انٹرنیشنل تھی، تو انٹرنیشنل سے اصطلاح آئی آن لائن کی، جس میں آپ کے شہزادے نے تمام معاملات، مگر وہ بیماری صرف کراچی شہر کی تھی 90s کے اندر. اس وقت تو آن لائن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. کیا سوچ آئی، کیا خیال آئے کہ کاروبار بند کریں، ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں یا کراچی سے باہر کہیں دوسرے شہر میں شفٹ ہو جائیں؟ بچوں کی عمر بھی چھوٹی ہوگی، تو کیسے گزارے وہ 90s کی مشکلات کے دن؟ اصل میں صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ حالات خراب ہوئے تو میرے پاس تقریباً 300 تقریباً افراد کام کرتے ہیں، اور جب میں نے ان سے یہ کہا کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے اور ہم کہیں باہر جائیں، تو انہوں نے کہا کہ محمود بھائی ہم تو جو ہے بس آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ محمود بھائی یہاں پر ہیں تو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے، تو ہم تو آپ کی وجہ سے بے فکر ہیں، اور آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے.
تو ہم نے کراچی میں کام کیا اور حالات کو فیس کیا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بہت گزار دیا جو مشکلات تھیں. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا جو دل ہے وہ کراچی ہے، اور پورا پاکستان کراچی آتا ہے صرف سمندر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمندر دیا ہے، پورٹ دیا ہے، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کا ہر بچہ اور ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی یو پہ آئے، اور سی یو پہ ہماری برانچ ہے کراچی حلیم ڈیفینس میں ماشاءاللہ. اور ہمارا حلیم جو ہے آج بھی اتنا سستا ہے کہ نہاری جو ہے وہ تقریباً 550 سے 600 روپے کی ایک پلیٹ ہے، اور حلیم کی پلیٹ جو ہے وہ 250 روپے کی ہے، 240 روپے کی پلیٹ ہے. اور اس کے اندر 2 بندے تک کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم لمازمات جو ہیں ہم اس کے پیسے نہیں لیتے. ادرک، لیمو اور پیاز، چاٹ مسالہ، پودینہ، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے بالکل فری دیتے ہیں پبلک کو، اور لوگ بڑی دعائیں دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روزی میں برکت ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے آپ کا خلوص اور ایمانداری شامل ہو. اور کیونکہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ بالکل خالص اور صاف ستھری ہائیجینک استعمال کریں، جس سے لوگوں کی صحت اچھی ہو اور لوگ جو ہے پریشانیوں سے بچیں اور بیماریوں سے بچیں. تو حلیم ایک تقویت والی چیز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے ہماری حلیم کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ 10 سال کے بچے سے لے کے اور 90 سال تک کا جو ہے بزرگ لوگ جو ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور اس میں بالکل مرچیں نہیں ہوتی ہیں حلیم میں، اور یہ آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا اور لوگوں کو پتہ ہے. تو کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بلیک پیپر، وائٹ پیپر، اور ہماری کوالٹی بہت ہائی ہے. اور حلیم کی آپ 4 پلیٹیں بھی کھا لیں، آپ 1 کلو حلیم کھا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم آپ ہلکا پن محسوس ہوگا، کیونکہ ہم اس میں چربی یا گھی نہیں ڈالتے. ہم پاکستان کا بہترین کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، تو مسالے خود چکی پہ پسواتے ہیں. اور سب پرچیزنگ میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور پرچیزنگ ہمارے ہاتھ میں، اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. اور ہمارا جو بزنس ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جہاں بات ہوئی بیٹوں کی، وہاں پہ ایک شہزادہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، سید منیب علی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کووڈ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو محمود بھائی بتاتے ہیں کہ آپ کا کردار بڑا اہم رہا، اور پرچیزنگ کے حوالے سے آپ چاروں شہزادوں کی بڑی اچھی ایک اپنا انپٹ ڈالتے ہیں. تو کیا دیکھا جب سے آپ نے دیکھا پپا کو کام کرتے ہوئے بچپن سے، پھر کب سوچا کہ اب آپ کا انپٹ ڈالنے کا وقت ہے، اور کیا اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور آنے والا دور تو آپ لوگوں کا ہی ہے، تو آیا اس کو کراچی شہر کے علاوہ پاکستان بھر اور پھر دنیا بھر میں بھی لے جانے کا ارادہ ہے؟ اور کووڈ کے حوالے سے جب کس طرح سے اس کو پروموٹ کیا، پوری طرح مجھے تفصیلات بتائیے گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین جی کو. جی. سب سے پہلے تو کام جوائن کیا ہوا الحمدللہ 10 سال ہو گئے تقریباً. پہلے تو پڑھائی کمپلیٹ کری الحمدللہ، بیچلرز کیا ہے لنڈن سے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں کراچی آ گیا، یہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ہے. اس کے بعد اپنے دوران ماسٹرز ہی میں نے کام جوائن کیا، اور بس کچھ ٹائم کے بعد ہی کووڈ کا ایک ہٹ آ گیا. تو کووڈ جو تھا وہ ایک بہت ہی خطرناک وبا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ تھیں ان ٹرمز آف بزنس. تو کووڈ کے اندر یہ چیز انیشیٹ ہوئی ڈیلیوری سسٹم پاکستان میں، اور اس سے پہلے ڈیلیوری سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا. لیکن کووڈ میں ریسٹورینٹس کو ایک نیا چینل یو کین سے کہ ان کو مل گیا، وچ از ڈیلیوری والا پارٹ، کیونکہ اس سے پہلے ٹیک اوے اور ڈائن ان پہ بہت فوکس ہوا کرتا تھا، ڈیلیوری اتنی زیادہ ہائی بھی نہیں تھی. لیکن کووڈ کے دوران پھر ہم نے جو ڈیلیوری چینل ہے اپنا، اس پہ ہم نے بہت کام کیا، اس کو ہم نے بہت اسٹرانگ کیا. اور آج الحمدللہ وہ پورا کال سینٹر ہے، اور پورا ڈیلیوری ہمارے زون سیٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور ڈیلیوری کا ایک بہت بہت وائٹل پارٹ ہے اوور آل بزنس میں. اس کے علاوہ کراچی، جیسا آپ نے بتایا، کراچی سے باہر بھی انشاءاللہ بہت کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ فیوچر میں ضرور کھولیں. ابھی کراچی جو ہے وہی اٹ سیلف اتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کراچی میں، تو ہم لوگ انٹرنل
بیوٹیفیکیشن پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, انٹرنل سسٹم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں ابھی فی الحال, تاکہ ہمارا انٹرنل, جب آپ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہو تو پھر آپ ایکسٹرنلی آپ کو اپنے آؤٹ لیٹس بڑھانے ہوں یا آپ کو بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہو, دیٹ وڈ بی ویری ایزی. تو ابھی مین فوکس جو ہے وہ انٹرنل بزنس پہ ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہم کراچی کے اندر بھی انشاءاللہ بہت جلد کلفٹن برانچ آن کرنے والے ہیں. تو کراچی میں اٹ سیلف اتنے سارے اپرچونیٹیز ہیں, ابھی بھی بہت سارے علاقے اس طرح کے ہیں جہاں پہ کسٹمر کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے اور ہم اویلیبل نہیں ہیں, لیکن تھرو ڈلیوری چینلز ہم اویلیبل ہیں, لیکن اسٹل وہی جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ فریش جو ہے نا وہ ملنا چاہیے اور قریب ہونا چاہیے ہماری طرف سے, ہمارے گھر سے. تو علاقے اور بھی بہت سارے ہیں جس کے اندر ابھی کراچی انشاءاللہ کام کراچی کرے شہر خود ایک ملک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے ملک کی کہ جس نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے فلسطینیوں پہ, تو اس کی اگر ہم آبادی کی بات کریں تو کراچی کا وہ 17 یا 30% بھی نہیں بنتا ہے. ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کووڈ میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ریسٹورنٹ کی جو لائن تھی یا جو بھی ڈیلیوری کے حوالے سے آن لائن ڈیلیوری کی بات تھی, تو انہوں نے ٹائم لیا چیزوں کو سمجھنے میں اور کرنے میں. تو کراچی حلیم نے فوری طور پہ یہ اسٹرکچر کھڑا کیا یا اس میں بھی آپ کو بھی ٹائم لگا؟ اس سوال کے ساتھ ہم واپسی ملتے ہیں. دیکھنا نہ بھولیے گا, جائیے گا کہیں بھی نہیں. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھتے رہیے گا. جڑے رہنے کا بہت شکریہ. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی کی معیشت, اور کراچی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم اگر بات کرتے ہیں حسین آباد فوڈ اسٹریٹ کی, تو اس کا دل, اس کی جان, اس کی بنیاد ڈالی 1985 میں. اور جب سے یہ جو ایک فوڈ اسٹریٹ کا نام شروع ہوا, پھر بیچ میں حالات خراب بھی ہوئے, ٹھیک بھی ہوئے, 90s کا دور بھی گزرا, کووڈ کا دور بھی گزرا. اس کے باوجود جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے باہر رہنے والے, پاکستان اور کراچی شہر سے محبت کرنے والے ان تمام اوورسیز کی, تو جب وہ کراچی شہر کو یاد کرتے ہیں تو حسین آباد فوڈ اسٹریٹ بلائے نہیں بھولی جاتی, اور کراچی حریم کا نام بھی یقیناً انہیں یاد رہتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ابھی منیب صاحب سے کہ کووڈ کے دوران جب پاکستان کی مارکیٹ میں ایک آن لائن کا ایک چینج آیا, ڈیلیوری کا ایک چینج آیا, تو اس کو کس طرح سے کور کیا منیب صاحب کراچی حلیم نے؟ الحمدللہ ایسا تھا کہ لیبر الحمدللہ ہمارے پاس اسٹاف تھا, اور چونکہ کووڈ کے اندر ڈائن ان میں سختیاں تھیں, ٹیک اوے کا ٹائم ریسٹرکٹڈ تھا, تو وہ جو ہمارے پاس لیبر تھی وہ فری ہو گئی تھی. تو اسی اپرچونیٹی کو ہم نے یوز کیا, اور ڈیلیوری سروس جو ہے نا ہم نے فوراً ہی جو ہے نا اس پہ کنورٹ ہو گئے تھے الحمدللہ بنا وقت ضائع کیے, اور اس کا بہت اچھا رسپانس آیا. اس سے پہلے بھی ڈیلیوری انیشیٹ کر چکے تھے الحمدللہ, لیکن اس میں یو کین سے ڈیمانڈ بہت ہائی نہیں تھی. لیکن کووڈ میں جب ڈیمانڈ ڈبل ٹرپل ہو گئی تو اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑا چیزوں کا. اور جو ہم نے اپنا انٹرنل اسٹاف ہی یوز کیا, اور وہ بہت اچھے سے ایگزیکیوٹ ہوا الحمدللہ. اس کے بعد پھر آہستہ سے اس طرح یہ تھوڑا لمبا عرصہ چلا تھا, تو چیزیں میچور ہوتی گئیں, اور پھر ایٹ ٹائم کہ جو ہے وہ بہت اچھا اسٹیبل ہو گیا الحمدللہ. اور آج بھی جو ہے وہ ڈیلیوری کا بہت مین رول ہے آج تک کووڈ کے بعد سے. منیب صاحب, ہوا یہ کہ اکثر انڈسٹریز نے گھبرا کر اور حالات دیکھ کر, کیونکہ لگ ایسا رہا تھا کہ پوری دنیا ختم ہونے جا رہی ہے, تو لوگوں نے اپنے اسٹاف کو فارغ بھی کر دیا. اپنے ملازمین کو جب انہوں نے فارغ کیا تو اس طرح کی ریکوری لینے میں انہیں ٹائم لگا. تو آپ نے جب اسٹاف فارغ نہیں کیا تو اس کا یقیناً آپ کو بینیفٹ ملا. اس حوالے سے کچھ کیا گزری تھی ان دنوں؟ کیا آپ نے نہیں سوچا کہ یار اب ڈیلی کا جو ایک ہم عام فہم الفاظ میں کراچی شہر کے کہتے ہیں کہ غلہ آنا بند ہو گیا, اب ڈیلی کے ایکسپینسز تو آپ کو پتہ ہے شٹر کھلے یا نہ کھلے تو ایکسپینسز تو پہلے نکل لیں, تو اس حوالے سے کیا رہا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, وہ ٹائم بس مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا, بہت الحمدللہ اچھے سے وہ ٹائم نکل گیا. شروع میں کیا ہوا تھا کہ فار لائک 15 to 20 days اٹ واز کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کمپلیٹ, اور 20-25 دن کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی آئی تھی کہ فار سم ٹائم آپ اپنا ٹیک اوے کھول سکتے ہو. تو ہم نے جو ہماری لیبر جن کے گھر قریب تھے, جو حیدرآباد اور یہاں وہاں سے ہیں, تو جو قریب والے علاقوں سے ہیں پاکستان کراچی میں, تو وہ اپنے گھر ٹریول کر گئے تھے.
اور جو لوگ دور تھے انہوں نے بھی پوری کوشش کری کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں سیفلی, کیونکہ وہ وبا بہت خطرناک تھی اور لوگوں کا یہ تھا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ یہ ٹائم گزاریں تو زیادہ بہتر ہے. تو جو لوگ جا سکتے تھے انہوں نے ان کو فوراً جو ہے نا ہم نے اکوموڈیٹ کیا اور وہ چلے گئے اپنے گھر. جو لیبر ہمارے پاس بچی پھر وہ ہمارے اپنے سیٹ اپس پہ انہوں نے ٹائم گزارا, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. تو وہاں ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کو, کیونکہ الحمدللہ کام بہت پرانا ہے, لیبر بہت پرانی ہے, تو یہ والا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں تھا کہ آپ ان کو ہٹا سکو یا اپنے پاس سے آپ ان کو الگ کر سکو اس ٹائم پہ اور مشکل ٹائم پہ. پھر اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے پالیسیز جو آئیں اس میں یہ تھا کہ سرٹن ٹائم 4-5 گھنٹے کا ٹائم, ایک دن کا ٹائم انہوں نے دے دیا تھا, تو وہ لیبر ہماری وہاں کنزیوم ہو گئی. پھر ہمارا ڈیلیوری چینل پہ بہت ڈیمانڈ ہو گئی تھی, تو لائک مور دین 50% لوگ جو تھے جن کے پاس بائکس تھیں وہ پھر وہ ایز اے رائڈر کام کرنے لگے. اور جو ہماری شیف کی ٹیم ہے, جو ہماری کچن کی ٹیم ہے, پھر آدھے لوگ جو ہے وہ اس میں ہیلپ کرانا شروع ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے وہ سائیکل بن گیا. پھر آہستہ 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 چیزیں بہت اچھی ہو گئی. اور جیسا کہ میرے والد صاحب نے بھی کہا کہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا, لیکن اس کے اندر ماشاء اللہ اتنا پریشر ہوتا تھا کہ آپ کو لیبر جو ہے وہ ڈبل ہی چاہیے ہوتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ لیبر زیادہ ہی دی الحمدللہ. تو اس طرح یہ کام بہت اچھے سے بیلنس ہوا اور بہت اسموتھلی چلا الحمدللہ. زبردست ماشاء اللہ. محمود صاحب, ہم اگر بات کرتے ہیں یہ ٹن پیک کی اصطلاح کا آپ نے ابھی ایک استعمال کیا, اچھا ہم جہاں روایتی کھانوں کی بات کریں, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ابھی تک پاکستانی کم از کم آپ جیسے لوگ یا شاید ہم جیسے بھی تھوڑے تھوڑے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. جو میں بات کروں کہ میرا کیونکہ پرسنلی جو پیشہ ہے وہ ہربل سے ریلیٹڈ ہے, صحت سے ریلیٹڈ ہے, تو میں ٹن پیک کو پسند نہیں کرتا ذاتی نوعیت کے اندر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جلدی آ جائیں, ہم دبئی سعودیہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ٹیسٹ کریں. اس حوالے سے آپ خود مطمئن تھے جب فرسٹ ٹائم ٹن پیک کی بات ہوئی, کیا ٹن پیک بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تازہ کھانا روزانہ کا اور اس کے بعد رات کو آپ نے جو ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے لوگوں کے اندر, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. حلیم ایک ایسی ڈش ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس کو محرم میں بناتے تھے اور بہت ہی ایک پروگرام ہوتا تھا, اور ایک دیگ میں تقریباً 4-5 جوان جو ہے اس کو حلیم گھونٹتے تھے اور پوری رات حلیم کو پکاتے تھے, اور وہ حلیم جو تھی وہ صبح لوگوں کو کھلاتے تھے. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ حلیم جو تھی وہ تقریباً 6-7 گھنٹے میں خراب ہو جاتی تھی. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے حلیم کو اتنی جدید طریقے سے اس کو ہم لے کے چلے کہ ہماری حلیم کی جو ٹائم ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے. اگر 12 گھنٹے تک آپ حلیم کو جو ہے وہ ایسے ہی رکھ دیں روم ٹمپریچر میں تو وہ حلیم خراب نہیں ہوتی. اچھا پھر کیا ہوا کہ جب ہم نے ٹن پیک کیا تو ٹن پیک جو ہے تقریباً 6 مہینے کی ہم وارنٹی دیتے ہیں, 6 مہینے کی. اچھا یہ جو ٹن پیک ہے اس کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ باہر کی یہ ڈبے وغیرہ جو ہم آتے ہیں باہر سے منگواتے ہیں, چائنا سے بھی آتے ہیں اور کچھ جو ہے اپنے جاپانی بھی ہوتے ہیں اس ڈبے اس میں, تو یہ ہم جو ہے ایکسپورٹ یہ کرتے ہیں. تو یہ اس میں ایک لیکر ہوتا ہے ٹین پیک میں, وہ لیکر لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو حفاظت جو فوڈ کو سیف رکھتا ہے, اور اس میں ایک ٹمپریچر دیا جاتا ہے. وہ اس سے یہ جو ہے پہلے ہم اس کو حلیم کو ہم جو ہے وہ سیل پیک کرتے ہیں, پھر اس کو ٹمپریچر دیتے ہیں. تو یہ فوڈ لیکر جو ہوتا ہے یہ تقریباً اس کو تقریباً 1 سال تک کھانا محفوظ رہتا ہے, لیکن ہم 6 مہینے کا کہتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے ذائقہ چینج ہوتا ہے. پوری دنیا میں لوگ ٹن استعمال کرتے ہیں, تو وہ صرف پاکستانی ایک ایسے ہیں انڈین کہہ لیں پاکستانی کہہ لیں کہ یہ فریش کھانے کھاتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے افواج جو ہے فوج ہماری وہ بھی ٹن پیک استعمال کرتی ہے, سرحدوں پر ٹن پیک جاتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے تقریباً 10-15% ذائقہ تھوڑا سا ذرا چینج ہوتا ہے, لیکن جو ٹن پیک کھاتے ہیں ان کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹن پیک کو صحیح طرح سے گرم کیا جائے اور اس کو روم ٹمپریچر میں رکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ذائقے دار رہتا ہے, اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ جو فریش کھانے کھاتے ہیں ان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, لیکن جو ایک لوگ جو ہے جو دنیا جو ٹن پیک ہی کھاتی ہے تو وہ اسی میں جو ہے نا خوش رہتی ہے. بڑا اچھی آپ نے ایک بات کی مسلح افواج کے حوالے سے
ابھی اس وقت کنٹرول لائن پہ جو سچویشن ہے تو یہ 70-80 سالوں سے ہی، خاص طور پہ جب بھی پڑوسی ملک کے اندر الیکشن قریب آتے ہیں تو اس طرح کے کچھ حالات ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ جنگ کا معاملہ حقیقت ویسے تو جس نے جنگ کرنی ہوتی نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تو یہ تو جب ہی کر لیتے. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے ان کو لگتا تھا کہ 3-5 سالوں کے اندر پاکستان دوبارہ ختم ہو جائے گا، مگر نہیں ہو سکتا کیونکہ ملک خدا داد ہے. خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے یہ ملک وجود میں آیا. کراچی حلیم اپنا کیا کردار ادا کرے گا اگر یہ جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، باقاعدہ کوئی جنگ کے سائرن بجنے لگتے ہیں تو مسلح افواج کے حوالے سے، یا کیا آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی کچھ پلاننگ ہے؟ ہمارے دیکھنے والے پڑوسی ملک کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ کراچی حلیم کیا کردار ادا کرے گا؟ اصل میں کراچی علم نے ہر دور میں اپنا کردار ادا کیا ہے. جب زلزلہ آیا تو بھی جو ہے یہ ٹن پیک کی شکل میں جو ہے ہم نے کام کیا ہے اور ڈونیشن بھی دیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ بہت جو ہے کم کاسٹ پہ ہم نے جو ہے یہ ٹن پیک دیا ہے. اب بیت السلام ایک ٹریس ہے، بیت السلام یہ بھی ٹن پیک کی شکل میں انہوں نے لوگوں کی مدد کی اور ہم سے انہوں نے بنوایا مال کھانے. تو زلزلہ آتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو ٹن پیک کی شکل میں جو ہے لوگوں کی جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. سر دہلی میں اور ممبئی میں کوئی برانچ کھولنے کا ارادہ ہے اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ تلوار کی جنگ ہے یا پتھروں کی جنگ ہے، یہ ایٹمی جنگ ہے اور اس کے اندر فائنل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو افواج ہے وہ شہید ہونے کے لیے ترستی ہے اور وہ زندگی کے لیے ترستے ہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ زندگی کے لیے ترستے ہیں اور ہم جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے. تو ہم سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری افواج جو ہے اس میں ایمان کی طاقت ہے اور ہماری سب سے بڑی پاکستان کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی وقت آیا تو سب ایک ہو جاتے ہیں. اور 1965 میں اخبار بیچتا تھا، وہ مجھے وقت یاد ہے کہ 1965 میں جب جنگ ہوئی تو عورتوں نے اپنے زیور تک دے دیے اور جوان جو ہے ٹینکوں کے نیچے جو ہے لیٹ گئے اور انڈیا کو وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ جو پچھلی ان کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج تک ڈرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان سے جو ہے ہم نہیں جیت سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور پاکستان جو ہے یہ بنا ہے اسلام کے لیے، اور پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک اپنا اس نے جب انٹری کی ہے تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ کوئی ملک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سر ٹین پیک بھجوا رہے ہیں آپ بارڈر پہ کراچی حلیم کے کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. ٹین پیک جو ہے مسلسل جاتے ہیں کیونکہ ہماری افواج جو ہے ٹین پیک بہت شوق سے کھاتی ہے ماشاءاللہ. آپ کا حلیم پسند کیا جاتا ہے؟ بہت پسند کیا جاتا ہے. اور حلیم تو ہمارا ایسا ہے کہ یہ ایسی ڈش ہے کہ آپ کا کبھی بھی دل نہ چاہے کھانا کھانے کا آپ حلیم ضرور کھائیں گے. سر یقین کریں آج آپ کے آنے کی بات تھی تو اس وقت تو ذہن میں نہیں تھا کہ کراچی حلیم آ رہا ہے جی. مگر یہ جتنی دیر آپ سے بات ہوئی نا تو دل ایسا کر رہا ہے کہ ابھی کوئی بریک لیں اور ہم جو ہے نا وہ حلیم کھانے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اب ٹیکنیکل ایک سوال کی طرف آتے ہیں منیب بھائی کی طرف، کیونکہ ماشاءاللہ جدید دور کا بچہ ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے. تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہم بات کریں. اب دور ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، پاکستان پیچھے ہے دنیا سے. ٹین پیک جب پاکستان کے اندر آ گیا الحمدللہ، اور اب پچھلے ہم 8-10 سال سے کام کر رہے ہیں اور ٹیٹرا پیکنگ اور پیکنگ اب بہت زور و شور سے آ رہی ہے. اب دنیا کے اندر ٹیٹرا پیکنگ اور ٹین پیک پہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ ٹین پیک کے اندر وہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو کیمیکل کسی بھی مردہ کو زندہ رکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے ڈیڈ باڈی کو کیمیکل کا خاص نام ہے، تو وہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ باڈی بہتر ہی رہے اور پھر وقت آنے پہ اس کا پوسٹ مارٹم یا دیگر معاملات. تو اس طرح کا کیمیکل دنیا بھر میں ٹیٹرا پیکنگ کے اندر اور اس طرح کی ٹین پیکنگ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ کیسا آپ پیکنگ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی ہائیجینک ہے؟ اس کا ذرا ٹیکنیکلی طور پہ کچھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ اس وقت دنیا اب ریورس آ رہی ہے نیچر کی طرف، خاص طور پہ کووڈ کے بعد.
ایسا ہے کہ ٹن پیک کا جو ٹن پیک کی بیسک اسٹوری ہے وہ اس طرح ہے کہ ٹن پیک میں پریزرویٹیوز ڈلتے ہیں اور بہت سارے برانڈز ہیں جو ڈالتے ہیں، اور چونکہ اس کی لائف بڑھ جائے تو جیسے میرے والد صاحب نے بتایا کہ جو ہم لوگ ملیشیا سے امپورٹ کراتے ہیں اپنے ٹن پیکنگ، اس کے اندر ایک فوڈ گریڈڈ لیکر ہوتا ہے، اور وہ آئی ایس او سرٹیفائڈ، حلال سرٹیفائڈ، ہیسپ، وہ ساری یہ جو باڈیز ہیں ساری سرٹیفکیشنز کی، وہ سب ان کو وہ سرٹیفائڈ ہے، اور الحمدللہ کراچی ریم بھی آئی ایس او اینڈ حلال سرٹیفائڈ ہے. تو اسی چیز کو مائنس کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری باڈیز کو ان ہاؤس کیا ہے. کراچی ریم کو آئی ایس او کرایا ہے، وہ صرف اسی بیسس پہ. اب آئی ایس او جو ہے وہ یہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی پرزرویٹو ایسا نہیں ڈال رہے جو ہیومن باڈی کے لیے نیگیٹو ثابت ہو. اور ان کا باقاعدہ جو ہے وہ مسٹری شاپنگ کہلاتا ہے. یہ مسٹری، یہ لوگ جو ہے نا مسٹری آتے ہیں اور بن بلائے آ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے نا ٹیم بھیجتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو آئی ایس او مل گیا ہے تو آپ یہ چیز گائیڈ لائنس فالو کر رہے ہیں یا نہیں. ٹن پیک یہ جو فوڈ گریڈڈ لیکر ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے فوڈ گریڈڈ اور یہ سرٹیفائڈ بھی ہے. تو یہ وہی کرتا ہے کہ یہ 10 to 15% جو ٹیسٹ چینج ہوتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہی جو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ 80% 85% پہ فوڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ لاک ہو جاتا ہے. اٹ ریمینس لاک فار دا ہول ایئر. اگر آپ اس میں پریزرویٹو ایڈ کرتے ہیں تو یہ 3 سال بھی اس کی لائف ہو سکتی ہے، 2 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو پرسنٹیج ہے ٹیسٹ کی یہ اور کم ہو جائے گی. تو یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے، اسی لیے اس کو صرف اپنا ہی جو فوڈ، اس کا جو اوریجنل فوڈ گریڈڈ لیکر ہے صرف اسی کو یوز کرتے ہیں. اس کی لائف نہیں بڑھاتے، وہ کنسسٹینسی میں رکھتے ہیں، اس کو بار بار بنا لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اس کی لائف بڑھانا. کیونکہ یہ چیزیں پھر نا ان فیوچر میں چیز صحیح نہیں ہے. کیمیکل کے استعمال اور اس طرح کے ٹین پیک کے استعمال میں دونوں میں ایکسپینس کا کتنا فرق آتا ہے؟ اوبویسلی جب آپ کی ایک پروڈکٹ ہے اس کی لائف ہے فار ایگزامپل 6 مہینے، اب آپ نے اس کی لائف کر دی 3 سال، تو ایک بہت بڑا آپ کو مارجن مل گیا. تو کاسٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، آپ وہ بیریبل ہوتی ہے. لیکن آپ کو جو آپ کا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پروفٹ ہے یا جو آپ کا یا آپ کی ایمان کی ٹیسٹنگ ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ، اس کی لائف بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اوبویسلی جب آپ کو ایک میں پروڈکٹ دے سکتا ہوں جس کی 6 مہینے لائف ہو اور ایک پروڈکٹ ہے جس کی 3 سال لائف ہو، تو اوبویسلی آپ کو بھی بہتر وہی لگے گا جو 3 سال جس کی لائف ہو. لیکن وہ چونکہ ہیومن باڈی کے لیے اور اس میں جو کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اس لیے پھر یہ کام نہیں کر سکتے. اب جو ہے وہ جدید الگ بھی چیزیں آ گئی ہیں، جیسے ٹن پیک جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہ ٹیٹرا پیک جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ پیکیجنگ آ گئی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں بہت یوز ہوتی ہیں، لیکن اس کی اپنی لائف جو ہے وہ ٹن پیک میں ہی زیادہ سیف رہتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راہ میں اپنا کردار ادا کیا. اور کراچی شہر کی ہم بات کریں، کراچی شہر 2 چیزوں میں بڑا مانا جاتا ہے. اگر ہم پہلی چیز کی بات کریں تو وہ ہیں یہاں کی تاجر برادری، یہاں کا بزنس، یہاں کی معیشت، اور دوسری بات اگر ہم کریں تو یہاں کے کھانے. اوورسیز پاکستانی ہمارے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور اوورسیز مہمان بھی ہمارے پروگرام میں اکثر ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ پروگرام بڑا ہی انٹرسٹڈ رہا ہوگا، اور اس طرح کی شخصیات جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں ہم اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیات ہوں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں، تمام سوشل میڈیا پیجز پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ساتھ ہمارے ساتھ جو پروگرام میں موجود ہے. آخری اس وقت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت سے ایک نعرہ کے ساتھ اور ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ اس وقت جہاں فلسطینیوں کی حالت دیکھ کے پاکستانی ویسے ہی پریشان تھا، تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا کہ کوئی مل جائے میں اسے مار دوں، میں کچا چبا لوں جو مسلمانوں کا دشمن ہو، وہاں پر انڈیا نے اپنی موت کو خود دعوت دے دی. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کے ساتھ ایک نعرہ ہو جائے کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ. دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم صبح 10:05 پر ہر ہفتے اور اتوار کی صبح، صرف اور صرف K21 نیوز پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.